فرق ہے۔ اچھا جی، میں یہ بتا رہا تھا کہ دو طرح کے سماج کا ذکر کرتا ہوں، دو طرح کے سماج، ایک سوشلسٹ سماج اور ایک سرمایہ دارانہ سماج۔ جو سوشلسٹ سماج ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس میں ریاست اپنے شہریوں کو ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور ان کی صلاحیتوں سے مطابق ان سے کام لیتی ہے، اور جو مختلف طبقات کے درمیان فرق پہ نظر رکھتی ہے کہ طبقاتی جو فرق ہے یہ تقریباً جتنا کم سے کم ہو سکے، جتنا کم سے کم ہو سکے اس سرمایہ کو، اس فرق کو، اس سرمایہ کے فرق کو نظر رکھنا، کہ لوگ اتنے امیر نہ ہو جائیں اور کچھ لوگ اتنے غریب نہ ہو جائیں، اور تمام وسائل کی ملکیت یا کمانڈ کنٹرول ریاست کے پاس ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے کو سوشلسٹ معاشرے کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ سماج، جو کیپٹلسٹ سماج ہے، اس میں ساری معیشت کا محور پروفٹ ہوتا ہے، اور ریاست اپنے شہریوں کو یہ یا کیپٹلسٹ لوگوں کو یہ مواقع فراہم کرتی ہے کہ وہ انویسٹ کریں، پروفٹ کمائیں، اور جتنا امیر ہونا چاہیں حکومت کے جو ٹیکسز جو بھی رولز ریگولیشن اوبے کریں، وہ ٹریلینئر بن جائیں، بلینئر بنے، اچھی گاڑی لیں، کوٹھی لیں، بنگلہ لیں، کوئی کنسرن نہیں۔ جو کام کرے گا وہ کہتے ہیں کہ فٹ ہوگا وہ سروائیو کرے گا، جو نہیں ہوگا وہ نکل جائے گا۔ اچھا، سرمایہ دارانہ ریاستی نظام کے اندر جو سماج تشکیل پاتے ہیں، اس کے اندر اس ملک کا جھنڈا، اس ملک کا باؤنڈری، اس ملک کی فلاسفی، قانون، قاعدے اپنی جگہ پہ، لیکن وہ اپنے ملک سے نکل کر کراس دا بارڈر بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں، جنہیں ملٹی نیشنل کمپنیز یا کارپوریشن۔ اچھا، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ریاستیں نہیں ہیں، یہ میرا کہنا ہے، دنیا میں اس وقت سب سے طاقتور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان ہیں، جن کا بزنس ایک ملک تک محدود نہیں ہے، بلکہ ملک ان کا بزنس ہے۔ نہ وہ سرحدوں کے قائل ہیں، نہ وہ فلیگ کے قائل ہیں، ان کے لیے دنیا کی ہر جگہ بیسٹ اپرچونٹی ہے، جہاں پر چیپ لیبر ملے گی، جہاں پر ان کو سپورٹنگ انوائرمنٹ ملے گی، جہاں پر ان کے جو لاز ان کو سپورٹ کریں گے، وہ اپنا سرمایہ لے کر اس ملک میں چلے جائیں گے۔ تو گویا سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے جو سماج تشکیل پائے گا، وہی جھلک لوگوں کے رویوں میں آئے گی۔ چونکہ منافع ٹارگٹ ہے، وہ وکیل بنیں گے تو جیبوں پہ نظر ہوگی، وہ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ کو کلائنٹ سمجھیں گے، وہ ٹیچر بنیں گے تو آپ کو کلائنٹ سمجھیں گے۔ تو یہ سوچ سرمایہ دارانہ نظام کی یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا کلائنٹ ہے، میں اس کو ایز اے ہیومن بینگ ٹریٹ نہیں کر رہا۔ تو جو ہم اکثر باتیں سنتے ہیں، مثلاً دکھ والی بات ہے، مسلمان کا بھائی ہے، سنا ہوگا جی بالکل سر۔ روزانہ سعودی عرب کے طیارے اڑ کر یمن کے مسلمانوں پہ بمباری کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا میڈیا پورا خاموش ہے، پھر کہتے ہیں مسلمان بھائی کے بھائی۔ کتنے مسلمان ملکوں کے لوگ خودکشیاں بھوک سے کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم سب کا رازق خدا ہے۔ بھائی رازق ہے، لیکن اس نے جو رزق بھیجا تھا اپنے انسانوں کے لیے، ان چہروں نے جنہوں نے وہ رزق چھین لیا، ان کے چہروں کو بے نقاب کرنا جو ہے، یہ بھی تو کسی کا فرض ہے، جو کہ نظام سرمایہ داری میں وہ لوگ کہلاتے ہیں جو جن کا محور منڈی کا محور، مارکیٹ کا محور افراد نہیں ہوتے، لیبر نہیں ہوتی، ورکر نہیں ہوتے، منافع ہوتا ہے۔ تو جس معیشت کے نظام میں سماج کے اندر محور افراد نہ ہوں، انسان نہ ہوں، منافع ہو، وہاں پر ایسے ہی رویے تشکیل پاتے ہیں کہ ڈاکٹر کو جلدی ہوتی ہے کہ نیکسٹ ان کو اس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کرتا، کیونکہ اس نے بہت بڑا ہاسپٹل بنانا ہے، اس کو بہت بڑی اچھی ریزیڈنس لینی ہے، اس کو بہت بڑی گاڑی چاہیے، اس کے بچوں نے بہت بڑے تعلیمی ادارے میں جا کے فیس دینی ہے۔ دس از کیپٹلسٹ سوسائٹی ریفلیکشن۔ اب ہم رونا روتے ہیں، اب میں آ جاتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں فائنل شکل میں آتی ہیں جو ہم یوز کر سکیں دنیا میں، اس آفس میں ذرا کیمرہ دوڑائیں جی، دکھائیں، اس آفس کے اندر جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں
یہ اپنی فائنل شکل میں جب پہنچی تو بکنے کے لیے تیار ہوئی اور خریدار گئے. اب ایک بات سمجھانے لگا بڑی سمپل سی، آپ کو پتہ چل جائے گا. جب بھی آپ خریدار بن کر مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، آپ اس لیے وہ چیز خریدتے ہیں کہ وہ آپ کے کام کی ہے. پوائنٹر اس لیے کہ آپ کو لکھنا ہے، گاڑی اس لیے کہ چلانی ہے، بریڈ اس لیے کہ آپ نے کھانی ہے، کپڑے اس لیے کہ آپ نے پہننے ہیں، اے سی اس لیے کہ ہم نے موسم کے مطابق انوائرمنٹ ہونا چاہیے. سب چیزیں جب بکنے کے لیے آتی ہیں ہم پیمنٹ کر کے آ جاتے ہیں، پٹرول پمپ پہ جا کر پیسے دے کر پٹرول ڈلوا لیتے ہیں. بہت کم لوگ میرے جیسے سوچتے ہیں کہ بھائی میں کتنے سالوں سے اس پٹرول پمپ پہ پٹرول کو ڈلوا رہا ہوں، پٹرول ڈالنے والے پٹرول ہی ڈال رہے ہیں، اس کا دوسرا پمپ بن گیا، ایک دکان سے دوسری دکان بن گئی ہے، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بن گئی ہے، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے دوسری بن گئی ہے. یہ کون سا فارمولہ ہے جس میں پیسے زیادہ کھا جاتے ہیں؟ وہ بتانے لگا ہوں، غور سے سنیے. دنیا کی ہر وہ چیز جو استعمال ہونے کے قابل ہو کے فائنل ہو کے مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ جاتی ہے، لوگ خریدار آ جاتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا سمجھاؤں گا. اس کی جو فائنل شکل سے پیچھے جائیں تو را مٹیریل تھی. یہ میرا ٹیبل ہے، یہ پہلے لکڑی تھی، لکڑی درخت کے ساتھ تھی. یہ شیشہ جو پڑا ہے شیشہ اس طرح نہیں تھا. ہر چیز کو پنکھا جو چل رہا ہے اے سی ہے، اس کو واپس جائیں تو مثال میں اے سی کی دوں گا. ایئر کنڈیشن جو ہے اس کی تمام چیزوں کو را مٹیریل میں چینج کرتے ہیں. پلاسٹک، تھوڑا سا لوہا، کاپر، وہ سارا ڈالتے ہیں. یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی سے اے سی میں کنورٹ ہو گئی اور ہم نے اس کی قیمت دے کر خرید رہا ہے. سوچئے، گہرا سوچئے، یہ چیزیں اپنی جب را مٹیریل میں تھیں، بالکل را مٹیریل میں، وہاں سے لے کے یہاں تک بننے میں جب یہ خریدنے گئے ہیں تو کن لوگوں کی محنت اس میں شامل ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہیں. لیبر ورکرز نے اس کی شکل تک لے کے آیا، ٹیکنالوجی والے نے مینٹلی محنت کی، سرمایہ دار نے اپنا پیسہ لگایا. اب اس کی قیمت میں 50,000 روپیہ ایک خرچ کر رہا ہوں. 50,000 کا پی سی ہے، اس کے اوپر پلاسٹک سے اس شکل میں بنانے تک یا محنت شامل کرنے تک کا اگر فرض کریں، ایک ہم 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. فرض کریں ان دونوں کو ابھی ہم نے پیمنٹ کر دی ہے، 50,000 روپے کی چیز بن گئی ہے. کچھ 50,000 میں سے وہ منافع لے رہا ہے بندہ 20,000 فرض کرنا. منافع کتنا لے رہا ہے وہ سرمایہ دار؟ 30,000 کی وہ چیز اسے پڑ رہی ہے. تو 30,000 کی جو چیز ہے اس میں کس کی محنت شامل ہے؟ مزدور کی مزدوری اور ٹیکنیکل بھی مزدور ہے، دونوں مزدور ہیں. یعنی مینٹل لیبر کریں یا باڈی کی محنت کریں، وہ مزدور ہے. اب 2 کر لیتے ہیں، وہ ایک ہیں اور وہ سرمایہ دار. چیز ہے 50,000 کی، اس کے اوپر خرچہ آیا ہے 30,000 کی. اب میرا سوال جو میری ویڈیو دیکھیں گے یا جو میرا سن رہے ہیں گفتگو، آپ سے میں پوچھوں گا، چند لوگوں سے پوچھوں گا، آپ کے خیال میں اس 20,000 کی پراپرٹی کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے؟ سرمایہ دار کو کتنا ملنا چاہیے یا ورکر کو کتنا ملنا چاہیے؟ فکر بتا دیجیے. سر سرمایہ دار کو جو ہے مطلب ٹھیک ہے اس نے سرمایہ لگایا ہے تو اس کو مطلب زیادہ ملنا چاہیے، مگر اتنا بھی زیادہ نہیں ملنا چاہیے. فکر بول رہے ہیں پرسنٹیج اگر ہم کہیں نا کوئی 50% جو ہے لیبر میں اور باقی چیزوں میں ڈیوائڈ ہونا چاہیے. 40 جو ہے نا ورکر کو دی جائے گی، کیونکہ ورکر جو ہے نا اس کی لیبر کے حساب سے اس کو ڈیوائڈ ہوتا ہے. اس نے ایک دفعہ میں نے 4 لوگوں سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے، 3 نے کہا ہے کہ جو پراپرٹی 50-50 ہونا چاہیے. ایک نے کہا ہے کہ جی نہیں، جو 40 لیبر کا ہے. اور آپ کے خیال میں پٹرول پمپ کے اوپر جو پٹرول ڈال رہا ہوتا ہے اس کو جو پٹرول سے ہونے والی آمدنی کا مالک ہے اور جو دکاندار سیل مین رکھ رہا ہے اور جو بھی بندہ
منافع کے لیے کام کرتا ہے. پریکٹس میں پرسنٹیج ہے. میری ایک آبزرویشن ہے، میری آبزرویشن میں یہ ہے کہ ہونے والے منافع میں 10% دیا جاتا. کتنا؟ 10%. میرے خیال میں جب تک کوئی بندہ کسی جگہ پر 1 لاکھ روپیہ منافع کی وجہ نہ بنے اس کو 20,000 روپئے کو نہیں دیتا. ایسا ہے ایسا. جب تک آپ کسی کے منافع کی وجہ 1 لاکھ نہ بنے آپ کو 20,000 نہیں دیتا. اس کا مطلب ہوا کہ معاشی استحصال پے مبنی جو سماج ہوتے ہیں وہاں پر رویے کرائم بھی ہوگا. وہ پھر ایک پوری ایک بڑا باکس میں بول سکتا ہوں، اس کے اوپر بات نہیں کریں. اس کا مطلب ہوا، میں کلوز کرتا ہوں اپنی بات کو، کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ کسی کی محنت چرانا ہے، معاشی استحصال ہے، معاشی دہشت گردی ہے. تو جب تک دنیا میں معاشی دہشت گردی رہے گی تب تک دنیا میں کرائم بڑھتے رہیں گے، تب تک انسان انسانوں کے گلے کاٹتے رہیں گے. ضرورت اس امر کی ہے جو میں سماج فہمی کی بات کرتا ہوں، سماج کو سمجھو. کبھی آپ جا کر بہت چھوٹی بات، چونکہ میں اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں ساہیوال میں 20% جو شہری لوگ ہیں، 80% ایوریج دیہات اور دیہات بھی زراعت ہے. کتنی بھی زراعت سے متعلقہ پروڈکشن جو پیداوار ہے، یوں ہی محنت کشوں کے ہاتھوں سے وہ چیزیں نکلتی ہیں اور وہ منافع خوروں کے ہاتھوں میں آتی ہیں. ان کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ جسم اور روح کا رشتہ ہی قائم رکھ سکتا ہے چھوٹا زمین. تو یہ استحصال آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. آج میں اس موضوع کے اوپر بات کو اس طرح لے جاتا ہوں کہ جس ریاست کے بنیاد معیشت کی سرمایہ داری نظام پہ ہوگی وہاں پر ویسا ہی سماج ہوگا، ویسے ہی رویے ہوں گے. اور پاکستان کے اندر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم نے PCRC پاکستان سٹیزن رائٹس کونسل تشکیل دی ہے لوگوں کو یہ شعور دینے کے لیے کہ آئیں مل کے سوچیں کہ پاکستان کے اندر ٹوٹل جو وسائل ہیں اس کے اندر اس کی تقسیم کیا اسی طرح ہو رہی ہے کہ ہونے والی کل آمدنی کو ہم عوام پر کتنا خرچ کرتے ہیں، اور جو الیکٹڈ اور سلیکٹڈ لوگ جو ہم نے چنے ہوئے تھے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، وہ کتنا کرتے ہیں. میں 100% کلیئر ہوں اس بات پہ کہ ضلع ساہیوال، ضلع فیصل، کسی بھی جگہ کے باشعور پڑھے لکھے PhD لوگ، معیشت دان، کسی سے بھی یہ سوال کریں جواب نہیں ملے گا کہ اس کے ضلع سے کتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اور اس کے انتظامی اخراجات پہ کتنا ہوتا ہے اور عوام کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے، اور وہ ساری کلیکشن زیادہ کس کے جاتے ہیں. تمام اضلاع، تمام ملک سے وسائل اکٹھے ہو کر ٹول پلازوں سے کتنا ہوتا ہے. بجلی کے بل کے اوپر آپ 20 قسم کے ٹیکس دیتے ہیں. بجلی کے بل کے اوپر 3 قسم میں تقسیم کرتا ہوں. 7 قسم کے چارجز آپ کو لے لیے وہ کمپنی جس سے بجلی دیتی ہے. 13 قسم کے 12 قسم کے ٹیکس گھریلو میں ہیں اور 13واں ٹیکس بھی کمرشل بھی جاتا اس پہ ہے. حکومت کیا کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ بجلی کے بل میں آپ سے GST بھی لے رہی ہے. تو 20 قسم کے ٹیکس ایک بجلی کا بل پہ جب کرتے ہیں، وہ ٹیکس جو ہم حکومت کو دیتے ہیں بجلی استعمال کرنے کا، حکومت اس ٹیکس میں سے بھی بجلی دینے کے بجائے وہ ٹیکس بھی لے لیتی ہے، اور وہ جس سے وہ بجلی لیتی ہے اس کا ٹیکس بھی پھر ان لوگوں سے لے لیتی ہے کہ بجلی استعمال کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بجلی کا بل نہیں پڑھا؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے ٹول پلازے کے ٹھیکے کس کو دیے جاتے ہیں، پیسہ کہاں جاتا ہے. پچھلے دن میں ریلوے اسٹیشن پہ گیا ہوں، وہاں پر کلی بتا رہے تھے کہ یہ بھی ٹھیکہ ہے. ٹھیکے داری نظام بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ سماج میں ہوتا ہے. تو میں آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان سٹیزن رائٹس کونسل ایک مطالبہ کرتی ہے، زیادہ نہیں بات کرتی، کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 73 کا جو ہے اس میں ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انہیں وہی دے دو.
ہم کچھ نہیں زیادہ مانتے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان سٹیزن رائٹس کونسل جو دوست میری یہ ویڈیو دیکھے پاکستان سٹیزن رائٹس کونسل کو جوائن کرے. ہم اس طرح کے سیشنز کرتے ہیں, ہم ٹریننگ دیتے ہیں, ہم علم دیتے ہیں اور شیئرنگ کا سلسلہ کرتے ہیں. ہم نے ہر تحصیل لیول پہ اپنی پاکستان سٹیزن رائٹس کونسل کی کونسلیں بنائی ہیں. وہاں پر اس طرح کے مختلف ہم سیشنز کرتے ہیں. تو جس تحصیل کے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھیں وہ ہمیں انوائٹ کریں, دوستوں کو بلائیں. ہم ان کو ان کے ڈسٹرکٹ میں تحصیل میں آنے سے پہلے ریسرچ ورک کر کے ہم بتائیں گے کہ آپ کی تحصیل میں اتنا ریونیو ہوتا ہے, اتنا خرچہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ سائبر ڈسٹرکٹ کے اندر 16 تھانے ہیں, ڈویژن میں 46 تھانے ہیں. اب 46 تھانوں کے ذریعے لوگوں کا جو کرائم کنٹرول کے لیے جو بنے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ تھانے کیوں بنائے گئے ہیں, کیا وہ رول پلے کر رہے ہیں, کیا کرائم کم ہو رہا ہے, اس سوال نہیں کرتے. تو شہریوں کو سب سے پہلے جو کسی عرصی کا جو ہے ہم ریاستی اداروں سے ایک سوال, ایک ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے نظام کو تبدیلی کی بات بھی کریں گے, لیکن یہاں پر ہم صرف کہتے ہیں ہمیں صرف جو آئین میں لکھے ہوئے ہمارے جو رائٹس ہیں, بنیادی رائٹس, ہمیں وہی دیتے ہیں اور وہ رائٹس بھی ہمیں نہیں ملتے. اور اس رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, فروغ دینے کے لیے ہم نے پاکستان سٹیزن رائٹس کونسل کو تشکیل دی ہے. اب میں اس ویڈیو کو سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے کہنی تھی یہ دوسرے شہروں تک کے دوست دیکھیں گے. میں سب کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور یہ گفتگو اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. پروفیسر جلیل بٹ, بہت شکریہ, تھینک یو.